اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، عزت و احترام کے لائق معزز حاضرین، علامات قیامت کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً آج اس کی 13ویں قسط بیان کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ آج کا عنوان علامات قیامت میں دجال کا قتل اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ اس سے پہلے سے دجال کے سلسلے میں 2-3 جمعے تفصیل عرض کی گئی کہ دجال کا فتنہ کیا ہے، دجال کہاں سے ظاہر ہوگا، اور بطور خاص دجال کے بارے میں جس حدیث کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا، حدیث جساسہ، اس حدیث کی روشنی میں بھی ہم نے دجال کے سلسلے میں تفصیل عرض کی ہے، لیکن چونکہ 2 جمعے درمیان میں حائل ہوئے اور جمعے میں آنے والا مجمع کبھی نیا بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے ایک جامع حدیث جسے صحیح مسلم میں اور دیگر حدیث کی مستند کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور محدثین نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ وہ روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحابی رسول ہیں حضرت نواس ابن سمعان۔ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی حدیث کو سنا اور سن کر نقل کیا۔ چنانچہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں حضرت نواس ابن سمعان کی وہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ آپ بڑے غور سے سنیے گا، کچھ تفصیلات اس کی پہلے آ چکی ہیں اور کچھ تفصیلات اس کے اندر آپ کے لیے ابتدائی طور پہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گی۔ اس روایت میں ایک طرف دجال کا ذکر ہے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے، اور تیسری طرف اخیر میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ پہلے اس روایت کو سماعت فرمائیں، پھر ہم آپ کے سامنے تفصیل عرض کریں گے۔ چنانچہ حضرت نواس ابن سمعان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا۔ تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں دجال کے بارے میں ایسی فرمائی کہ دجال کا حقیر اور ذلیل ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا کہ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، عیبدار ہوگا۔ بعض باتیں حضور نے ایسی بھی فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے۔ مثلا
دجال کے ساتھ ایک جنت ایک جہنم نقلی وہ اپنے ساتھ لیا پھرے گا، آگ اور پانی بھی ساتھ میں لے کے چلے گا۔ تو اس بیان سے حضور علیہ السلام کے دجال کے بارے میں فرمانے سے ہمارے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا، حتیٰ کہ شام کے وقت میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے ہمارے دل کے تاثرات کو محسوس کیا، بھانپ لیا، اور حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا؟ صبح میں نے تم کو جو بھی باتیں بتائی دجال کے بارے میں، اس سے تم نے کیا سمجھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں ایسی فرمائی کہ وہ حقیر اور ذلیل معلوم ہوتا ہے، بعض باتیں ایسی فرمائی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہوگی اور اس کا فتنہ بڑا عظیم ہوگا۔ ہمیں تو ایسا لگا حضور آپ کے بیان کرنے سے کہ دجال کہیں قریب میں ہی ہے۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کا جو فتنہ ہے وہ دوسرے فتنوں کے مقابلے میں زیادہ خوفناک ہے۔ دجال کا فتنہ عظیم ہے اور دیگر فتنے بھی عظیم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں نکلا میں خود اس کا مقابلہ کروں گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو ہرانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے دجال کی علامتیں بتائی کہ وہ نوجوان سخت پیچ دار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، اور اگر میں اس کی صورت کو کسی کے ساتھ تشبیہ دوں تو وہ عبد العزیٰ ابن قطن، یہ زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بد شکل آدمی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال اگر کسی کی صورت سے ملتا جلتا ہے تو فرمایا عبد العزیٰ ابن قطن جو آدمی ہے اس کے جیسا وہ نظر آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندوں اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہ رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی وہ زمین میں کتنی مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ جو پہلا دن ہے 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پوری نمازیں تم ادا کرو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنی تیزی کے ساتھ سفر کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جتنی تیزی کے ساتھ بادل چلتے ہیں، جب ہوا اس طرف جا رہی ہو بادلوں کو لے کر جا رہی ہو، جتنی تیزی کے ساتھ بادل چلتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ وہ دنیا میں سفر کرے گا۔ دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقیدوں کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ دجال بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گی، اور زمین کو حکم دے گا سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اور شام کو جب جانور واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا،
اور ان کو بھی اپنے خدا ہونے کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا، ویران زمین کے پاس سے دجال کا گزر ہوگا، دجال اس ویران زمین کو مخاطب کر کے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر نکال، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو زبردست نوجوان ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا دجال، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے، اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے، جیسے کہ کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے قطرے جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے، گریں گے۔ جس کافر کو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا کر پکڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کرتے کرتے ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے باب اللد، آج بھی ہے وہ، اور اسی نام سے ہے، باب اللد اسی نام سے ہے۔ اس جگہ پر جا کر پکڑیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں۔ اللہ حکم دیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قرآن میں ہے، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ سرعت سیر یعنی تیزی کے ساتھ جب آئیں گے، وہ ہر بلندی سے جب اتر رہیں گے ایسا لگے گا کہ پھسلتے ہوئے وہ آ رہے ہوں، ایسا سمجھ میں آئے گا۔ ان میں کہ پہلے لوگ ایک بحیرہ تبریہ، ایک پانی کی جگہ سے گزریں گے، اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اسی جگہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کیا یہاں کبھی پانی رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھ والے یہ کوہ طور پر پناہ لیں گے، دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے، کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا۔ اب جب شارٹیج ہو جائے کسی چیز کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیل کا ایک سر یا جانور کا ایک سر 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، ان پر
وبا کی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، یعنی یاجوج ماجوج پر، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ ایک وائرس پھیلے گا دنیا میں، جس وائرس میں مبتلا ہو کر یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، سخت بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ مصیبت ختم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے، بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی مانند ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈال دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر جنگل ایسا نہیں ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین اس بارش کے پانی سے دھل جائے گی اور صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے، زمین اپنی برکتیں ظاہر کریں گی۔ اس قدر برکتیں ظاہر ہوں گی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا جو دودھ ہے بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ہے ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ ہے پوری برادری کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ غیر معمولی برکتیں اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہے گا۔ 40 سال کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمان اس خوشگوار ہوا سے متاثر ہو کر وفات پا جائیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو ایسے شریر اور اوباش بدکار اور خدا کے نافرمانوں پر قیامت قائم ہوگی کہ جو کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ یہ روایت ہے جس کو مسلم شریف میں اور دیگر مستند کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا۔ آپ نے سنا اس کو؟ اس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے بارے میں بتایا تفصیل، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دجال جب قتل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج کی جانب سے فتنہ برپا کیا جائے گا، قتل و غارت گری ہوگی دنیا کے اندر، خون ہی خون، لڑائیاں جھگڑے یاجوج ماجوج کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ کریں گے۔ یہ ایک خلاصہ ہے، یہ ایک اہم مواد ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم میں 2 مقام پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے بطور خاص۔ پہلا مقام پارے 16 سورہ کہف کے آخری رکوع سے پہلے والے رکوع میں، جہاں حضرت ذی القرنین کا ذکر ہے، اور دوسرا تذکرہ پارے 17 میں سورہ حج سے پہلے والا جو رکوع ہے وہاں پر ذکر آیا ہے۔ اب سورہ کہف میں حضرت ذی القرنین کے واقعے میں جو ذکر آیا ہے، حضرت ذی القرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، پوری دنیا کے اوپر مشرق مغرب ہر طرف
وہ بادشاہت کرتے تھے، ایسے بڑے بادشاہ، انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، پوری دنیا کا چکر لگایا۔ اب آئیے، جب حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق لا یکادون یفقہون قولا، کہ حضرت ذوالقرنین ایسے لوگوں کے پاس پہنچے کہ جو لوگ ان کی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی ذوالقرنین کی زبان ان لوگوں کو نہیں آتی تھی، ان کی زبان ان کو نہیں آتی تھی، پھر بھی دونوں نے بات کیا درمیان میں ایک ترجمان کے ذریعے سے، ٹرانسلیٹ کرنے والا ایک درمیان میں تھا، اس کے ذریعے سے بات کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین چونکہ بادشاہ تھے، ان لوگوں نے کہا حضرت ذوالقرنین سے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے کچھ خرچ کر کے، آپ کو ہم کچھ خرچہ دیں گے، کچھ پیسہ دیں گے، آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بنا دیجئے۔ حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ قال ما مکننی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو دیا بہتر ہے میرے لیے، تم میری مدد اگر کرنا چاہتے ہو تو عمل کے ذریعے، یعنی اس آڑ کے بنانے میں تم میری مدد کرو، میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بناؤں گا، تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو اور میری مدد کرو۔ یہاں تک کہ جب حضرت ذوالقرنین نے ان دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ تھی، دونوں پھاٹکوں کے بیچ میں دیوار چن کر برابر کر دی، تو اب حکم دیا کہ دہکاؤ اس کو دہکاؤ، یعنی لوہے کو دہکاؤ، حتیٰ کہ لوہا دہک کر انگار بن کر وہ اس کے سوراخوں کے اندر خوب اچھی طرح مضبوطی سے گھس جائے۔ یہاں تک کہ ذوالقرنین نے جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ مجھے لا کر دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں تاکہ یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور نہ اس کے اندر سوراخ کر سکے۔ یہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے سورہ کہف کی آخری آیتوں کا۔ حتیٰ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ یہ ان آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اب ذوالقرنین کا بھی تذکرہ آیا، یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ آیا قرآن کریم کی روشنی میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں ہی میں سے ایک قسم کے انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو انسان ہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی، جتنے انسان ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے انہی بیٹوں کی نسلوں میں ہے۔ فرمایا کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یافس کی نسل سے ہیں۔ انسان ہے وہ انسان ہی ہے، کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یافس کی اولاد میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ،
چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یافس کی جو اولاد ہے وہ ذوالقرنین کے زمانے تک مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں پھیل گئی۔ اب یافس کی جو اولاد ہے دوسرے عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، یعنی یاجوج ماجوج عام انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت بڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایک پہاڑی درے کے پاس یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے وقت میں اور زمانے میں انسانوں کو ستاتے تھے، حتیٰ کہ ان انسانوں کو جن کی زبان حضرت ذوالقرنین کو نہیں آتی تھی، انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے گزارش کر کے وہ آڑ بنانے کی فرمائش کی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے وہی یاجوج اور ماجوج بڑی بھاری تعداد میں عام انسانوں کی بستیوں کے اندر گھس جائیں گی اور زمین کے اوپر فتنہ برپا کریں گی۔ اب یہ سوال کہ وہ ذوالقرنین نے وہ جو آڑ بنایا، وہ پہاڑی دروں پہ جو لوہے کے ذریعے لوہے کو پگھلا کے تانبا ڈال کر جو بنایا، وہ کہاں ہے؟ حضرت ذوالقرنین کس قوم سے ملاقات کی ہے؟ وہ پہاڑ کون سے ہیں؟ وہ قوم کون سی ہے؟ حضرت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ابھی باقی ہے یا نہیں؟ اس کے جوابات قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں تو ایک واقعہ حضرت ذوالقرنین کا ذکر کر دیا گیا، اب وہ پہاڑ کہاں ہے قرآن کریم نے اس کو نہیں بیان کیا۔ جیسے اصحاب کہف کے غار کے بارے میں قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، ایسے ہی اس کے بارے میں بھی بیان نہیں کیا ہے۔ بعد مورخین تاریخ لکھنے والے ان کے بیان کے مطابق منگولیا یعنی تاتاری فتنہ جو بڑا خطرناک فتنہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں، وہ تاتاری فتنہ برپا کرنے والے وہ یاجوج ماجوج ہی کے نسل کے کوئی لوگ تھے جو پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے تاتاری فتنہ قائم کیا ہے۔ اب سوال جتنی باتیں قرآن نے حدیث نے بیان کی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جتنی باتوں کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا اس کے بارے میں اندازے لگا کر فائنل کر دینا اور فکس کر دینا کہ یہ سد ذوالقرنین فلاں جگہ ہے، یاجوج ماجوج فلاں جگہ ہے، یہ اس پر نہ عقیدہ موقوف ہے اور نہ اسلام نے اس کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ اب ایک چیز جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ یاجوج ماجوج اس جو ہے دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور کھودتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ کہنا بھول جاتے، جب قیامت کا قریب ہوگا شام تک چاٹتے رہتے ہیں اور جو ہے کھودتے رہتے ہیں، قیامت کے قریب وہ انشاءاللہ کہہ کر کام چھوڑتے ہیں تو دوسرے دن جس حالت میں انہوں نے چھوڑا اسی حالت کے اندر وہ دیوار ان کو ملتی ہے۔ یہ جو بات ہے چاٹنے کی اور کھودنے کی اور انشاءاللہ کہنے کی، یہ بات حضرت کعب احبار کی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لیکن محدثین نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا، مفسرین نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا کہ کعب احبار یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد حضرت کعب احبار یہودیوں کی کوئی روایت بیان کر دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چاٹنے والی بات ہے اور دیوار کے ختم کرنے والی بات ہے وہ کسی اسرائیلی روایت یعنی غیر معتبر، اسرائیلی روایت یعنی غیر معتبر، اس سے نقل کر کے کعب احبار نے اس کو بیان کیا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ اب لوگوں کے درمیان میں یاجوج ماجوج کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں یا تو ویڈیوز دیکھ کر یوٹیوب پر مارا تو جاہل اور ان پڑھ
اور اپنے آپ کو اسکالر بتانے والے وہ تاریخی روایتوں سے گڑ مڑ کر کے طرح طرح کی باتیں ویڈیوز بنا دیتے ہیں، طرح طرح کے فوٹوز لگا دیتے ہیں، عجیب و غریب باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج کے 2 کان بہت بڑے، ایک کان کو زمین پہ بچھاتے ہیں، دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، غلط ہے، اغلاط العوام میں سے ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی ایک بات یہ مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج یہ 1.5 بالش کے ہیں۔ کتنے؟ 1.5 بالش کے ہیں، وہ زمین میں ٹن 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 چلتے رہتے ہیں، 1.5 بالش کے ہیں، یہ 1 ہاتھ کا قد ہے ان کا، یہ بھی غلط ہے۔ یا بہت بڑے قد و قامت والے، ایسا مشہور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عام انسانوں کی طرح ہے وہ، لیکن نوح علیہ السلام کی اولاد میں یافس کی نسل سے ہیں۔ ایسے ہی ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کو سال میں 2 مرتبہ ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینکنے کا حکم دیتے ہیں۔ اتنی بڑی مچھلی کہ 24 گھنٹے بھی اگر اس مچھلی پر چلتے رہیں، اس کی دم اور کان کے درمیان یہ اتنا فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی مچھلی ہے، یہ بھی مشہور ہے، یہ بھی غلط ہے، رانگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی باتیں عوام میں مشہور ہے عجیب و غریب طرح کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کانوں کے بڑا ہونے کی، ہائٹ کے بہت ہائی ہونے کی، یا 1.5 بالش کے ہونے کی، یا کھانے کے بارے میں۔ اب یہ باتیں لوگوں میں مشہور کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے مشہور ہوئی کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اب وہاں یہودیوں کی کتابوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں ایسی عجیب و غریب باتیں ذکر کر دی گئی۔ اب سننے والے جب انہوں نے یاجوج ماجوج کو سنا، ان کے بارے میں ان کی کتابوں کی تفصیلات سنی، تو یہ سمجھ گئے اسلام میں بھی وہی باتیں ہوں گی، مسلمانوں کے دماغ میں بھی وہ بات ایسے ہی چڑھ گئے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جتنی باتیں قرآن میں ذکر کی گئی ہے، ہم نے اس کو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اتنی بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں، آپ کے آنے کے بعد یاجوج ماجوج پوری دنیا میں قتل و غارت گری کریں گے، اللہ ایک وائرس کے ذریعے سے ان کا خاتمہ کریں گے، اور پھر آسمان سے بارش برسا کر زمین سے ان کا صفایا کر دیں گے۔ علامات قیامت کو بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی عقیدوں کا اور اسلامی تعلیمات کا، احادیث کا اور قرآن کی آیات کی تفسیر کا صحیح نالج ملے، اور وہ جاننے والے بنے کہ قرآن میں کیا ہے علامات قیامت کے بارے میں، تاکہ اگر دنیا کے اندر کوئی بات ایسی پیش آتی ہے وہ جان سکے کہ ہاں اس کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور قیامت تک اور ہماری موت تک ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔